گئی، کن کہا چاند سورج ستارے بن گئے، کن کہا ساری کائنات بنتی چلی گئی۔ اگر وہ چاہتا آدم کو کہتا کن ہو جا اے آدم بن جا، تو آدم بن جاتا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی جب بنانے کی باری آئی، یعنی حضرت انسان کی جب تخلیق کی باری آئی، تو قرآن کہتا ہے انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ قرآن کریم کی آیت پر غور کریں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے ایک بشر کی تخلیق ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کس سے؟ صلصال حمأ مسنون سے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے بہت لمبی بحث کی ہے۔ جس طرح بارش برسنے کے بعد زمین پر جب پانی جمع ہو جائے اور اس پانی پر سورج کی روشنی پڑے، دن اور رات گزرتا چلا جائے، برسوں برس تک گزر جائے، طویل سفر کے بعد، طویل زمانہ گزرنے کے بعد اس پانی سے جو کیچڑ بنتا ہے، اور وہ کیچڑ سوکھنے کے بعد جو بچنے والی مٹی ہوتی ہے، اسی مٹی سے حضرت انسان کی تخلیق فرمائی۔ اب چونکہ اب یاد رکھیں کہ سائنس کے طلباء بھی اس چیز کو جانتے ہیں، جب کسی مادہ میں طویل وقت گزر جاتا ہو تو طبعی طور پر اس کے اندر کچھ چینجز ہوتے ہیں، اس کی خاصیت بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا موٹا مثال، جیسے کھانا ہے، گوشت وغیرہ کچھ بھی ہے، اس کو جب ہم بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے کہ، لیکن جب وہ باسی ہو جائے، 4 دن 5 دن گزر جائے، تو اس کی مہک، اس کی لذت، اس کی جو ہے رنگت، ہر چیز میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اس مٹی میں جب تبدیلیاں آ چکی تھی، اسی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے مادے میں، جس کی خصوصیتوں میں تبدیلی آ چکی ہو، اور ان چیزوں سے جس کی بناوٹ کی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی تبدیلیاں ضرور آئی ہیں۔ خمیر بن گیا، خمیر۔ تو اسی خمیر سے بجتی ہوئی مٹی سے انسان کی تخلیق پروردگار عالم نے کیا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب ہم نے حضرت آدم کے ڈھانچے کو سنوار لیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو ہم نے پھر اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہم اور آپ جو دیکھنے میں نظر آتا ہے، یہ جو جسم ہے انسان کا، اصل میں یہ انسان نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جو قیمتی جوہر ہے انسان، اس کو رہنے کے لیے پروردگار عالم نے اس کے ڈھانچے کو بنایا، اور اسی ڈھانچے کا نام ہے بشر۔ اسی ڈھانچے کا نام بشر ہے، بشر اسی کو کہتے ہیں۔ چونکہ انسان پر یہ اطلاق ہو ہی جاتا ہے، لیکن حقیقی اور لغتی معنی کو اگر دیکھا جائے تو بشر اسی ڈھانچے کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتے ہوئے، لواحۃ للبشر، کہ انسان کے جلدوں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی۔ اس آیت مقدسہ کے اندر بشر کا ترجمہ، ہر مترجم نے بشر کا ترجمہ جلد کو کہا ہے، چمڑے کو کہا ہے۔ اور لیکن انسان وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر جو پروردگار عالم نے روح کو پھونکا ہے، حقیقت میں وہی ہے اصل، انسانیت کی اصل وہی ہے۔ اور عربی کا مقولہ ہے کہ یرجع الی اصلیہ
کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنے اصلی کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز، ایک مقامی ایک سیلانی دو روح، ہر چیز اپنے اصلی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے، موت واقع ہوتی ہے، تو چونکہ اس کا جسم مٹی سے بنا تھا تو مٹی میں چلی جاتی ہے قبر میں، اور روح جو عالم ملکوت سے آئی تھی وہ پروردگار عالم کے دربار میں پہنچتا ہے۔ تو ہم اور آپ جو انسان ہیں، یہ انسان کوئی معمولی نہیں ہے، یہ 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اسی حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ ایک مثال سمجھیں کہ جس طرح ایک لائٹ ہوگا، ٹیوب لائٹ، جیسے انسان ٹیوب لائٹ کے اوپر جو کانچ لگا ہوا ہوتا ہے اسی کو دیکھ کر انسان کہتا ہے یہ ٹیوب لائٹ، لیکن حقیقی ٹیوب لائٹ وہ نہیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقی لائٹ وہ ہوتا ہے جو اندر جل رہا ہوتا ہے، جو اندر جل رہا ہوتا وہی حقیقی ہے، وہ تو ایک کانچ کا گلاس ہے۔ اسی طرح یہ انسان، حقیقت میں یہ انسان یہ اوپر والا ہے، یہ اندر والا ہے، لیکن اطلاق ہوتا اسی ٹیوب لائٹ کی طرح، ورنہ یہ پروردگار عالم نے جو روح ڈالا ہے انسان کو، خدا کی عزت کی قسم انسان کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں